نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے عید قربان کا درس۔ کالم نگار ہیں پیر فاروق بہاءالحق شاہ اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ امت مسلمہ عید قربان سے فارغ ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے جانور قربان کیے۔ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان اپنا مال قربان کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اس تقوی کو دیکھتا ہے جو قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے پیش نظر ہوتا ہے۔ عید قربان کا مفہوم صرف جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی لامحدود خواہشوں کو لگام دیں اور اپنے اندر دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ عید الاضحیٰ اطاعت، ایثار، قربانی، توکل اور خلوص جیسی عظیم اقدار کی مظہر ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت کی یادگار ہے، جس نے انسانیت کو یہ درس دیا کہ اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی عزیز ترین شے کی قربانی تقاضۂ ابدیت ہے۔ یہ محض جانور قربان کرنے کا عمل نہیں، بلکہ ایک گہرا روحانی، اخلاقی اور سماجی پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کی روشنی میں فرد اور معاشرہ دونوں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس فلسفے کو آج کے دور بالخصوص پاکستانی معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے کئی پہلو ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق نظر آتے ہیں۔ آج دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح پاکستان بھی کٹھن معاشی، سیاسی اور سماجی دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری اور افراط زر نے عام آدمی کی زندگی کو تلخ بنا دیا ہے، تو دوسری طرف طبقاتی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں قربانی کا پیغام ہمیں اپنے اندر جھانکنے، اپنی انا، تعصب اور خود غرضی کو بھی قربان کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں قریب نصف آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، وہاں قربانی کا جذبہ اگر اخلاص سے ادا کیا جائے تو یہ مذہبی فریضہ ایک فلاحی سرگرمی بن سکتا ہے۔ عید قربان کا پیغام انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ انفرادی طور پر ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، جبکہ اجتماعی سطح پر ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کرنا چاہیے جہاں ایثار، محبت، خلوص، عدل اور مساوات ہو۔ معاشرے میں اتحاد، رواداری، برداشت اور دیانت کے جذبے کو فروغ دیے بغیر ہم سماجی ترقی کی امید نہیں کر سکتے۔ سیاسی قیادت ہو یا عوام، سبھی کو اپنی ترجیحات میں قوم اور ملک کو اولیت دینی ہوگی۔ یہی وہ قربانی ہے جو وطن عزیز ہم سے مانگ رہا ہے۔ عید قربان کا درس یہی ہے کہ اپنی ضد اور انا قربان کر کے پاکستان کو بہتر سماجی، سیاسی اور معاشی مقام دلانے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ آج ہمارا معاشرہ آپس میں اختلافات، تعصبات اور انتشار کا شکار ہے۔ اپنے علاوہ کوئی کسی دوسرے کی بات تک کو تحمل و برداشت سے سننا نہیں چاہتا۔ اس کا واحد سبب ہمارے نفس کی سرکشی ہے، اور یہ تہوار ہمیں اپنے نفس کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں آپس میں پیار و محبت اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ رہنے کا درس دیتی ہے، اور یہ پیغام دیتی ہے کہ سب ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، دوسروں کو بھی آپس کے اختلافات اور نفرتوں کو بھلانے کا درس دیں، اور ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس کا تقاضا ہمارا دین کرتا ہے۔ عید قربان دینی فریضے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی تہوار بھی ہے۔ ہمارا دین غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے پر خصوصی زور دیتا ہے۔ عید قربان اسی مقصد کو حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ماضی میں لوگ بڑی محبت سے ایک دوسرے کے گھروں میں اہتمام کے ساتھ گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ اصل اہمیت گوشت کی نہیں، بلکہ اصل اہمیت اس سماجی شعور کی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی خبر گیری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دکھوں بھری دنیا کو جنت بنانے کے لیے ہمیں اپنی انا قربان کرنی چاہیے، جو مسائل کی اصل جڑ ہے۔ وطن عزیز کو دہشت گردی اور انتہا پسندانہ سوچ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں سنت ابراہیمی کی تجدید کرتے ہوئے ایثار و قربانی، رواداری اور پیار و محبت کے جذبات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وطن عزیز میں سیاستدانوں کی محض آرائی نے ناتواں جمہوری پارلیمانی نظام کی بنیادوں کو مزید کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر سیاسی قیادت الزام تراشی اور دشنام ترازی کی سیاست ترک کر کے قومی امور پر سنجیدہ طرز عمل اختیار کرے تو وطن عزیز کا سیاسی ماحول بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے اور برداشت کرنے کے نظریات کو فروغ دینا چاہیے۔ یہی قربانی کا اصل فلسفہ ہے۔
اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے معروضی حالات کے تناظر میں ہمیں معاشرے میں باہمی رواداری کے فروغ کے لیے سچے جذبوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بات چیت کے بند دروازے کھولنے چاہیے، تمام سیاسی اشرافیہ کو اپنی انا کے بت توڑ کر پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ پاکستانی قوم کے پاس خوشی اور مسرت کے لمحات بہت کم ہیں۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، جس سے قوم کا مورال بلند ہوا۔ اب سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔